پہ چڑھنے کو تیار ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Your name is? Ali, Ali. How old are you, Ali? 22. 22. And what will you be reciting tonight? السيدة فاطمة الزهراء تنعى المحسن. Okay, so Noha. Yeah? Hey. Yeah. تو جو گانا گانے والے اور سننے والے ہیں ان لوگوں نے جب سوچا کہ ہمارے گانے اب اس طرح لوگ نہیں سن رہے تو انہوں نے کہا کیوں نہ مقابلہ کیا جائے گانوں کا. اس سے کیا ہے ایک مقابلے بازی کا عنصر آ جائے گا, اس سے ہمارے گانے زیادہ لوگ سن پائیں گے. تو انہوں نے کچھ پروگرام کیے جس کے اندر امریکن آئیڈل, انڈین آئیڈل, پھر برٹش گاٹ ٹیلنٹ, امریکن گاٹ ٹیلنٹ, اس قسم کے سارے بیہودہ پروگرام اس وقت انہوں نے کیے. تو اب ہمارے جو عمار نقشوانی صاحب ہیں جو اس وقت آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ اس وقت آپ محسم عباس سید ان کی بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شادی پہ اپنی کس طرح سے دولہا بنے ہیں, اور ان کی بیگم کا حجاب بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ بچپن سے نوحہ پڑھنے والے ہیں. ہاں جی, اور وہ پتہ نہیں کب سے مجالس پڑھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ مجالس اور یہ جو نوحے انہوں نے پڑھے تھے یہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے پڑھے تھے, امام حسین کی خاطر نہیں پڑھے تھے بلکہ اپنا کریئر بنانے کے لیے پڑھے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کی خاطر انہوں نے نوحے تو اچھے پڑھ لیے, تقاریر بھی اچھی کر لی, لیکن ذاتی زندگی میں وہ تبدیلی جو امام ہم سے چاہتے ہیں وہ نہیں آئی ان کی. اب عمار نقشوانی کی اس تصویر کے اوپر ذرا غور کریں تو یہ خاتون جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کی کیا لگتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں فقہ کیا ان کو اجازت دیتی ہے کہ ایک نامحرم خاتون کے ساتھ اتنے قریب بیٹھیں. ایسے عمار نقشوانی ابھی تک تو سنگل رپورٹ ہو رہے ہیں, اوور 40 ہو چکے ہیں, ابھی تک سنگل رپورٹ ہو رہے ہیں خیر سے, لیکن اگر یہ ان کی بیگم یا متعارف وائف بھی ہیں تو انہوں نے کیا کوالٹیز دیکھی. یعنی امام حسین کی جو سیرت ہے وہ صرف زبانوں پر ہے, اس کا عمل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو محسم بھائی ہیں اس تصویر میں, تو محسم صاحب جو ہیں یہ تقریباً 5-6 سال کی عمر سے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو 97 سے یہ پڑھ رہے ہیں, میں نے دیکھا ان کو سچے بھائی کے پاس پڑھتے ہوئے, تو یہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں, اس سے جلدی اور کیا بچے کو پڑھانا ہے. تو یعنی ساری عمر نوحہ پڑھتے ہوئے گزری, لیکن جب اپنی شادی کا ٹائم آیا تو یہ دیکھیں کہ شادی پہ دین کی دھجیاں اڑا دی. یہ خود سید ہیں تو عین ممکن ہے جس خاتون سے شادی کی ہو وہ بھی سید زادی ہو. تو جو سید زادی اپنے نکاح والے دن اپنا چادر اتار دے, بیبیوں کی تو چادریں کربلا میں چھینی گئی تھیں, یہ وہ سید زادیاں یا یہ وہ مومنائیں ہیں, شیعہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنی حجاب اتار دی اور اپنی چادریں اتار دی اور فخر سے تصاویر کھنچوائیں. تو آپ دوسرے ظالمین پہ کیا رونے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ جب آپ خود ظالمین میں سے شامل ہیں. یعنی بیبیوں نے جو درس آپ کو دیے آپ نے ان کو پامال کر دیا, ان کے احکامات کو پامال کیا, اور اب آپ اپنی خوشیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں دین. پہلے آپ نے خاک شفا بیچ لی تھی, وہ کافی نہیں تھا, اب آپ غم حسین بیچنے کے اوپر آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے غم حسین کا, غم بی بی فاطمہ کا تمسخر اڑا رہے ہیں اس نام نہاد شو کے ذریعے, جو کہ شیعہ آئیڈل جس کا نام ہونا چاہیے تھا, کیونکہ امریکن آئیڈل, انڈین آئیڈل, تو اب یہ جتنا بھی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اور عجیب بات ہے کہ نوحہ خوان کا مقابلہ قرآن خوانی سے بھی ہو سکتا ہے اور مقرر سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جتنے بھی پروڈکشن ہوگی نا, کل کو یہ سارے عمار نقشوانی یا محسم ہی بنیں گے, ٹھیک ہے جی. تو آئیے ناظرین, اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مصائب چل رہا تھا اور یہ ججز اس کا مذاق اڑا رہے تھے. کیونکہ امریکن آئیڈل اور انڈین آئیڈل میں ایسا ہوتا ہے, انڈین آئیڈل میں اس بندے کا کیا نام ہے, ملک, انو ملک, اس کے پاس یہ جاب ہے کہ وہ پارٹیسپینٹس کا مذاق اڑائے اور ان کی تضحیق کرے. اسی طریقے سے امریکن آئیڈل تھا غالباً پروگرام, یا وہ برٹش گاٹ ٹیلنٹ ہے, اس میں ایک بندہ تھا سٹیو, اس کی یہ جاب تھی کہ جو بھی پارٹیسپینٹ آئے اس کی بےزتی کرے, رگڑا دے دے. انہوں نے بھی ججز میں ایک بندہ ایسا رکھا ہوا ہے, وہ عربی ہے, کہ وہ لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. You have your own mic. So you're going to read Fatima Zahra alayhi salam, and she's going to be reciting in relation to her miscarried baby. Inshallah. Well done. Go ahead. يهدون الحرم والدل والغوتها مكسور ظل عواقل. In general, you put a lot of spice. We don't need that much spice. Overacting is not right. I hope that you can take
criticism even better than the way you took today. Some of the greatest reciters have teachers that are better than them. I think you should take his criticism in a more positive light. I wished that in the future I can see some more humbleness in your performance and in your personality. کہ وہ آدمی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مصائب پڑھ رہا تھا اور مصائب پڑھتے پڑھتے رو پڑا. ٹھیک ہے, اول تو اس کو اس اسٹیج ڈرامے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, خاص کر مصائب پڑھنے کے لیے. یہ تو آرٹسٹ لوگ ہیں. اور اس نے کہیں ایک دو جگہ ذکر بھی کیا میں مولا کی خاطر پڑھنے کے لیے آیا ہوں, لیکن مولا کی خاطر پڑھنے کے لیے آیا تھا تو ان بندروں کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. خیر وہ آ گیا. آ کے اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ ایموشنل ہو گیا اور وہ رو پڑا پڑھتے ہوئے. تو آگے سے جو جج تھا وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ مسالہ ڈال دیا ہے, ہمیں اتنا مسالہ نہیں چاہیے, تم نے بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے روتے ہوئے کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ وہی اسٹیو اور انو ملک بن گیا. اس نے اس کی بے عزتی کی. آگے سے غالباً کیونکہ یہ حصہ انہوں نے کاٹ دیا ہے, آگے سے غالباً اس بندے نے فائر بیک کیا, اس نے بھی آگے سے جواب دیا. تو میسم اس کو کہتا ہے کہ میں آئندہ امید کرتا ہوں کہ تمہاری پرسنالٹی میں مزید ہمبلنس یعنی مزید عاجزی آئے گی. ٹھیک ہے, تمہاری پرسنالٹی کے اندر. اچھا بھلے وہ فیک رو رہا ہو, کیا عزاداری میں کیا ہمیں علماء نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ رو نہیں پا رہے تو کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لو. یہ مصائب چل رہا تھا اور یہ سارے دیدے پھاڑ پھاڑ کے اس کی اوور ایکٹنگ چیک کر رہے تھے. ہاں جی, خود یہ اتنے بڑے اوور ایکٹنگ ہیں. تو اس ساری جو مقابلے بازی ہے اس کے اندر مولانا صادق تقوی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ انہوں نے خاک شفا کی جو نیلامی کر کے ٹیسٹ کیا ہے کہ عوام کس حد تک برداشت کرتی ہے, کیسے ان کے دین کو کمرشلائز کیا جائے تو وہ کتنا خاموش رہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن اور یہ سب چیزیں تو مقابلے بازی میں ڈال دی. انہوں نے قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی نہ کہ مقابلے بازی کی, انہوں نے قرآن کو مقابلے بازی میں ڈال دیا. ہاں جی, بچہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ میں نے سب سے کمپٹیشن جیتنا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ ہم اسی مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نا کہ جنہوں نے جو اپنا دشمن ہے اس کے سینے پہ بیٹھ کے جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا, تو مولا نے اس کو قتل کرنے سے رک گئے, اور جب تک کہ ذاتی غصہ رفع نہیں ہو گیا وہ واپس نہیں گئے اور اس کو قتل بھی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہیں میرے ڈیسیژن میں نہ آ جائے, اور یہ کمپٹیشن تو سارا بیس ہی میں پہ کرتا ہے کہ مجھے سب سے نمبر 1 ہونا ہے. ہاں جی, اس کمپٹیشن کے اندر اوریٹرز بھی ہیں. اس کو ہمارے اب اوریٹرز کے اوپر آ جائیں. ہمارے علی مرتضی زیدی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کہیں میری گفتگو تقریر نہ بن جائے اور اس میں اپنا فن تقریر نہ آپ کو ثابت کرنا شروع کر دوں, ورنہ میری عبادت ساری ختم ہو جائے گی. ہاں, وہ کہتے ہیں پھر بھی کئی دفعہ میرے اندر وہ مقرر ہو جاتا ہے نا کہ وہ بہت سادہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے علی مرتضی زیدی کو بارہا میرے چینل پہ بھی سنا ہوگا. ہاں جی, امام کے ظہور کے لیے اصل میں جان نثاروں کی ضرورت ہے جو خلوص کے ساتھ کام کریں. تو ان مقابلوں کے تھرو تو جو خلوص تھوڑا بہت تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. یا علی مدد حق حیدر.